السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے جن حضرات نے یہ کمنٹ کیا ہے ابھی کہ حضرت صاحب ہم یہ وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ یاسین شریف بھی پڑھتے ہیں، سورہ مزمل بھی پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، کتنے وظائف پڑھتے ہیں۔ تو دیکھو میرے بھائی، آپ کے گھر میں جو پریشانیاں مصیبتیں جو لائق ہیں وہ کچھ ان اعمال کی بنا پر بھی ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ تو اللہ کا کلام ہے، ان سے کیسے مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی؟ تو میرے بھائی آپ سمجھدار ہیں کہ کچھ اعمال جلالی ہوتے ہیں، کچھ اعمال جمالی ہوتے ہیں، لہذا جو بتایا جائے اس پر عمل کیا جائے اور اپنی طرف سے کچھ نہ کیا جائے، اور جتنا بتایا جائے صرف اتنا ہی پڑھا جائے۔ جو ہم نے حصار بدلایا ہے اس حصار کو آپ صبح شام تو پڑھتے ہی ہیں، لہذا اگر جادو کی وجہ سے زیادہ پریشانی ہے، بیماری لاحق ہو گئی ہے، جسمانی روحانی بے چینی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس حصار کو آپ 5 وقت کرنا شروع کر دیں، کہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد کریں، اور ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو مکمل پڑھنے کے بعد میں حصار کو جتنا بتایا ہے تو وہ طریقہ ہم نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ ہاتھوں پہ پھونک لیں اس طرح سے، اور یہ یہاں تک، اور پھر دوسری مرتبہ یہاں سے لے کے اس طرح سے، اور سیدھے کاندھے پر رکھ کے اس طرح سے نیچے کو لائیں، اور پھر بائیں کاندھے پر رکھ کے اس طرح سے لائیں، اور 1 گلاس پانی وہاں پر رکھ لیں یا بوتل رکھ لیں اور اس پر دم کر لیں۔ لہذا اس پانی کو صبح و شام پئیں، اور دوائی کھائیں جب اس پانی سے کھائیں آپ، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دھیرے دھیرے آپ کی روحانی جسمانی بیماری جو ہے انشاءاللہ اس میں افاقہ شروع ہو جائے گا، اور کوئی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کوئی جنات، کوئی وبا، کوئی مصیبت، کوئی آفات انشاءاللہ نہیں آئے گی، حصار بھی ہو جائے گا آپ کا، اور یہ اسی کے ذریعے آپ کا علاج بھی ہو جائے گا کہ آپ پانی پیتے رہیں اور اپنے جسم پر ہاتھ جو ہے اس طرح سے پھیل لیا کریں۔ تو یہ آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ اسی عمل سے سب چیز ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ کوئی وظائف یا عمل نہ کریں جی۔ لہذا اگر کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو پھر آپ کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ملے گا۔ ہاں، کیونکہ دیکھیے عمل جو ہوتا ہے اور وظائف کا کام جو ہوتا ہے وہ عاملین کا، اولیاء کرام کا کام ہوتا ہے پڑھنا۔ آپ کو جو بتایا جا رہے ہیں مختصر سے یہ عمل جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے عمل اس لیے تعلیم کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے چھوٹے چھوٹے اعمال امت کے لیے ثابت ہیں، اور ان سے امت فیضیاب ہوتی ہے۔ لہذا وقتی طور کے لیے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور لگاتار اس کو پڑھتے رہیں گے، اپنے معمول میں رہیں گے تو تمام بلاؤں مصیبتوں سے آپ بچے بھی رہیں گے۔ لہذا آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہ کریں۔ اچھا، جو ہم نے عمل بتلایا تھا حصار کا، پھر آپ اس کو دوبارہ سن لیں کہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھی جائے گی۔ کون سی درود شریف؟ لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آخر تک۔ ہاں، اسی طرح سے دوبارہ بسم اللہ پڑھیں الحمد شریف کے تحت آخر تک، اسی طرح 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھی جائے گی۔ پھر بسم اللہ کے ساتھ ہی اسی طرح 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے گی، ہر بار بسم اللہ لگائی جائے گی، اور اسی طرح اس کے بعد سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس،
ان سب کو 7 بار پڑھنا ہے اور 7 ہی بار بسم اللہ شریف ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہاں تک ہی پڑھنا ہے، اس کو بھی 7 بار بغیر بسم اللہ کے۔ اور اس کے بعد جو درود شریف آپ نے پڑھی ہے پہلے، اس درود شریف کو پھر دوبارہ سے 7 بار پڑھنا ہے آخر میں، لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی۔ بس اتنا کرنے کے بعد جیسے میں نے بتایا آپ ہاتھوں پر دم کر لیں اور جسم پر پھرا لیں اور پانی پہ دم کر کے اس کو پیے۔ ہاں، اور کوئی آسیب زدہ ہے تو وہ اسے تیل پہ بھی دم کر لیں، اس تیل کو کانوں میں لگائیں یہاں تھوڑا سا، اور ناخنوں پہ لگا دیں، پیروں کے ہاتھوں کے ناخنوں پہ لگا دیں۔ ہاں، انشاءاللہ شفا یابی ملے گی۔ آپ کچھ ہی ٹائم کریں گے تو مکمل شفا یابی ہو جائے گی۔ لہذا اس عمل کو چھوڑیں نہ اور لگاتار اپنی زندگی میں اس عمل کا ورد رکھیں، انشاءاللہ کسی دوسرے عمل کی یا وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔